نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك جمعہ کو جمعہ کیوں کہا گیا اور اس کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ آج ایک بات پہلے میں یہ بتا دوں اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ جمعہ جمع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، جگہ جگہ جمع ہو کر اجتماعی طور پر بڑی تعداد میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ کر اس جمع کی بنیاد پر اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا۔ 6 دن میں اللہ تعالی نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے بھی اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری روایت یہ کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی اس دن ان کو جمع کیا گیا، یعنی روح اور جسم ان کا جمع ہوا، اس لیے بھی اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ ایک بار اور ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ سہماہی رسالے جامع شہود سے، جس میں قبلہ والد گرامی مد ظلہ العالی کا یہ مضمون ہے، جس کا عنوان ہے حسنت جمیع خصالہ۔ تو اس کتاب سے میں نے سوچا کہ آج چند باتیں آپ تک پہنچائیں۔ یوں بھی کچھ ایسی کتابیں جس کو ایک بارگی پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی، تو میں اس کو مغرب کے بعد کے درس میں اپنے شروع کر دیتا ہوں۔ اس سے میرا پڑھنا بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور لوگ بھی اس سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ تو جامع شہود کے اس مضمون کو بھی میں اسی نیت سے آج بطور تقریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس رسالے کو لینے کی آپ کو اگر توفیق نہیں بھی ہوتی ہے تو کم از کم ایک مضمون سے آپ اس کے ضرور مستفیض ہو جائیں۔ خواجہ دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ جس اینگل اور جس طرف سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، حضور علیہ السلام کی زندگی بے مثل و بے مثال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرائض و واجبات کے ساتھ جس قدر نوافل کا اہتمام فرمایا ہے اور جس قدر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریزی کی ہے، دعائیں کی ہیں قدم قدم پر، اس میں
اپنے رب کو منانا بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ امت کے لیے اس میں سبق بھی موجود تھا۔ اعلانیہ عمل کرنے میں حالانکہ حضور علیہ السلام جہاں سامنے مسجد نبوی میں عبادت کرتے، اس سے کہیں زیادہ حجرہ عائشہ میں، حجرہ امہات المومنین میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ مسجد میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں کہیں نہ کہیں ریا اور دکھاوے کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو خبر ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اس قدر نفل پڑھنے والے ہیں اور اس قدر نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکم یہی ہے کہ بندہ فرائض مسجد میں ادا کرے اور سنتوں اور نوافل کا اہتمام اپنے گھروں میں جا کر کرے، تاکہ گھر بھی وہ قبرستان کی طرح نہ بن جائے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستانوں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں خاموشی رہتی ہے، سناٹا چھایا ہوا رہتا ہے، تو ایسی جگہ نہ بناؤ کہ جہاں عبادات نہ ہو، نمازیں نہ پڑھی جائیں، سناٹا ہو کا عالم ہو، بلکہ اپنے گھروں میں بھی ذکر و اذکار اور نماز پڑھ کر اپنے گھروں میں برکتوں کے لیے دعا کرو اور رحمتوں کی بارش تمہاری ان نمازوں کی وجہ کر ہوگی۔ لیکن چونکہ اب حال عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد بندہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو چلو پڑھ لیں گے، راستے میں کوئی صاحب ملے السلام علیکم، تیسرے صاحب ملے السلام علیکم، آئیے چائے پی لیں، آئیے کچھ خوشگپی کر لیں۔ گھر پہنچے تو بیوی نے کچھ کام بتایا، بچوں نے کچھ جھمیلے سامنے رکھ دیے، پتا چلا کہ پھر ذہن سے بات نکلی، دسترخوان لگ گیا، کھانا اور ناشتے میں الجھے، اور پھر وہ جو سنت چھوڑ کر آئے تھے وہ سنت جو ہے مسجد ہی میں رہ گئی، واپس دوبارہ اس کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے آج کے ڈیٹ میں علماء نے فرمایا ہے کہ چلو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں سنت و نوافل بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن جو اس بات پر قادر ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے دوست اور ساتھیوں کو کنٹرول کر سکے اور گھر میں نماز ادا کر سکے، تو اسے یہی چاہیے کہ سنت گھر سے پڑھ کر چلے اور پھر مسجد میں آ کر فرض ادا کرے، پھر گھر جائے اور گھر جانے کے بعد وہ سنتوں کا اہتمام کرے۔ لیکن اگر اس پر قادر نہیں ہے، اسے بھٹک جانے کا خدشہ اس کے لیے ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد میں ہی سنت ادا کرے۔ جیسے کہ وتر کا حکم یہ ہے کہ جو تہجد کی ادائیگی کرنے والے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت زیادہ سے زیادہ سنت ادا کریں، اور 3 رکعت جو وتر ہے اس وتر کو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن ایسا اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ تہجد کے چکر میں تہجد تو گئی وہ نماز وتر بھی رخصت ہو گئی، تو پھر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز وتر عشاء کے ساتھ ہی ملا کر ادا کر دے۔ یہ کچھ ضروری مسائل اور ضروری باتوں کے حکم میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں، حجرہ زینب میں، حجرہ ام سلمہ میں، حجرہ امہات المومنین میں نمازوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضور کو اعلانیہ عمل کرنے میں کسی عجب، ریا، دکھاوے کا معاملہ حضور کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ سب ہماری چیزیں ہیں، یہ سب شیاطین اور نفس کے جو چال ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کبھی تصور بھی ایسا نہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم تھے، کیونکہ مقصد یہ پیش نظر تھا کہ امت جو میری پیروی کے لیے بےتاب رہتی ہے وہ میرا یہ عمل دیکھے گی اور مسجد میں کثرت سے نماز پڑھتی ہوئی دیکھے گی، تو حال یہ ہوگا کہ یہ بھی میری نقل میں کثرت سے نمازیں پڑھنی شروع کر دے گی اور اپنے بیوی بچوں کام دھندوں سے یہ غافل ہو جائیں گے۔ امت پر نرمی کرنے کے لیے، رحمت کا معاملہ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کی تنہائیوں میں اور حجرہ امہات المومنین میں اور ازواج مطہرات میں نمازوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور ہوا بھی جیسے
حضور نے جب روزے رکھنے شروع کیے ایک کے بعد دیگر تو کئی صحابہ نقل کرنے لگے. ایک صحابہ تشریف لائے اس حال میں کہ گال پھنسے ہوئے ہیں, آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں, لاغر ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے حال کچھ عجیب و غریب ہے. آپ نے ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, یہ تمہاری کیفیت ایسی کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ, میں آپ کی سنت کی ادائیگی میں روزانہ روزے رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. حضور نے کیا جواب دیا ہے وہ سنیں. جن لوگوں کو صرف قل انما انا بشر مثلکم کی آیتیں یاد آتی ہیں اور جو بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ جو سو نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, نبی نے یہ کہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. بلا شبہ نبی بشر ہے لیکن وہ ہماری اور تمہاری طرح بشر نہیں ہے, کیونکہ نبی نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے, میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ تو یہ قرآن کی جو آیت تھی حضور نے جنہیں مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, تو یہ سامنے کفار تھے. کفار کو مخاطب کر کے حضور نے, مشرکین کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تھا نہ میں کوئی ساحر ہوں, نہ میں کوئی جادوگر ہوں, نہ میں کوئی شاعر ہوں, نہ میں کوئی کاہن ہوں, اور نہ ہی میں کوئی ایسی مخلوق ہوں کہ جو تم سمجھتے ہو کہ ہم سے علیحدہ ہے, بلکہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں جو تمہارے درمیان پیدا ہوا, جو تمہاری درمیان جوانی کی منزل میں پہنچا, اور جو تمہاری درمیان یہ سارے کام کر رہا ہے. میں کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہوں بلکہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ کس سے کہا؟ کفار و مشرکین سے کہا. لیکن جب اللہ کے پیارے بندوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے, صحابہ کی مقدس جماعت نے حضور کی نقل کرنی شروع کی اور اپنی طاقت سے زیادہ وہ اپنے اوپر انہوں نے بوجھ لادا, تو پھر حضور نے اپنی رحمت کی چادر پھیلائی اور ان سے مخاطب ہو کر بڑے پیار سے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے جو تم میری نقل کرتے ہو؟ میرا تو رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, یعنی میں روزے سے بھی ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے. کیا تمہیں بھی رب کھلاتا ہے, رب پلاتا ہے؟ تو کیفیت یہ ہوئی کہ اس کے بعد سے صحابہ کرام نے اس عمل سے اپنے آپ کو کنارہ کیا ہے اور کنارہ کشی اختیار کی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بہت سارے عمل اس طریقے سے پوشیدہ طور پر چھپ کر کرتے تھے. سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ جب پوشیدہ طور پر چھپ کر کرتے تھے تو پھر یہ روایت سامنے آئی کیسے؟ تو یاد رکھیں, کبھی حضرت حجرہ عائشہ میں کوئی عبادت کی ہے تو حضرت عائشہ نے روایت کی, حضرت زینب کی حجرے میں روایت کی ہے, آپ نے جو ہے کچھ عمل کیا ہے تو انہوں نے روایت کی, کسی دوسری ازواج مطہرات کے حجرے میں آپ نے اگر کوئی عمل کیا ہے تو اسے انہوں نے روایت کی. اور پھر بہت ساری روایت ایسی ہیں, 3000 سے زیادہ روایت حضرت انس بن مالک سے مروی ہے. اور جانتے ہیں حضرت انس بن مالک کون ہے؟ حضرت انس بن مالک کے والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بچپن سے ہی حضور کی خدمت میں انہیں ڈال دیا تھا. چنانچہ ام سلیم فرماتی ہے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی نہ ہوتا تھا میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ میں نے حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے, ایسا بولتے ہوئے دیکھا ہے, یہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے چلے گئے ہیں. تو قیام اللیل کے سبب, اور آپ رات میں اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کہ اس کے سبب آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ورم دیکھ کر فرماتی کہ یا رسول اللہ, آپ کا رب آپ کے کسی عمل پر آپ سے مواخذہ فرمانے والا نہیں ہے, آپ کو اس قدر عبادت کی کیا ضرورت ہے, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ میں شکر گزار اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں. اللہ نے میرے اوپر جو نوازشات فرمائی ہے اس نوازشات کا شکریہ میں اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو خواجہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض کی ادائیگی سے عارف نہیں بنتا ہے بلکہ نوافل کی کثرت کی بنیاد پر مقام محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے.
اور یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک بھی ہے کہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک فرماتا ہے، یہ حدیث بھی ہے لیکن یہ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جسے رسول اللہ بیان فرمائے اور کہے اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعہ میں اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کیا کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ جس سے جس چیز کا سوال کیا کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے عطا کر دیا کرتا ہوں جس چیز کا وہ مجھ سے سوال کیا کرتا ہے۔ اور جو بندہ جس مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کی شان بھی اسی قدر بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے انہیں بولنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی ہے، دل میں خیال گزرتا ہے اور پھر وہ چیزیں اتر آتی ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اولیاء کرام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی کرامتوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے مقام پر اعتراض کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے نہ ہی انہوں نے حدیث کو سمجھا ہے، کیونکہ اللہ والوں کو یہ مقام و مرتبہ کسی نے اگر عطا کیا ہے تو کسی بندے نے عطا نہیں کیا ہے، یا از خود سے انہیں یہ مرتبہ نہیں مل گیا ہے، بلکہ یہ مقام و مرتبہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عبادت کے اس درجہ شائق تھے کہ کوئی امتی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، مگر آج ایسے حرما نصیب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مومن عمل میں نبی کے ہمدوش آ سکتا ہے، برابر ہو سکتا ہے۔ بالاتفاق نبی کی نیند امت کی عبادت سے افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کی نیند امت کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ نبی سوئے رہیں اور ایک بندہ نوافل ادا کرتا رہے تو اس کا سونا اس کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ نبی تو جانے دیں، غلام نبی علماء کے لیے کہا گیا ہے کہ علماء کا سونا جاہلوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ جاہل سوتا ہے تو بس سوتا ہے، جاہل عبادت کرتا ہے تو بس اپنے لیے کرتا ہے۔ ایک عالم اگر سوتا ہے تو اس لیے سوتا ہے کہ سو لوں، طبیعت فریش ہو جائے تاکہ میں پھر جاگنے کے بعد علم دین کی خدمت کروں، میں امت تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں، رسول اللہ کا پیغام پہنچاؤں، میں دین کی خدمت کروں۔ تو اس کا سونا بھی دین کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کے بارے میں جب یہ کہا گیا تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل ذاکر رہتا ہے۔ علامہ شفیق جونپوری کا بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی، وہ جاگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، کچھ سمجھتا ہے کہ وہ شاعر اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہے، یقیناً کچھ شاعر ایسے ہیں جو لغو اور ہسیان بکتے ہیں، ایک تصوراتی دنیا میں وہ کھوئے رہتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں اور ایک تصوراتی محبوب کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب کوئی شعر کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ یقیناً یہ شعر بھی قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے ہیں تو وہ معراج منامی ہے، یعنی وہ سو کر معراج میں پہنچا کرتے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو بات سمجھ میں نہیں آئے کہ جاگ کر خدا سے ہم کلام کوئی کیسے ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ حدیث، قرآن جو ہے اللہ کا جو کلام ہے، ایک تو جبریل کے واسطے کے ساتھ اللہ اپنے نبی سے کلام فرماتا ہے، اور ایک کلام جبریل کے بغیر واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کلام فرماتا ہے۔ جو جبریل کے واسطے سے اللہ کلام فرماتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور بغیر جبریل کے واسطے کے جو اللہ اپنے محبوب سے کلام فرماتا ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک کا جو ذخیرہ بھی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ یہ میرا محبوب
جو باتیں کرتا ہے، جو کلام کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، جو اس کی گفتار ہے، وہ اپنی طبیعت سے، اپنی خواہش سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وحی، جب وحی نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ بغیر جبریل کے واسطے کے حضور کے دل پہ القاء فرماتا ہے، تو حضور کلام کیا کرتے ہیں، حضور بولا کرتے ہیں۔ تو جو نبی اپنی طبیعت سے ایک جملہ اپنے منہ سے نہ نکالے، آپ سوچے تو صحیح کہ زندگی کے کسی معاملے میں ان کی اپنی طبیعت سے وہ زندگی کب گزارتے ہوں گے۔ یہی کو اسی کو کہتے ہیں، وہ سو جائیں تو معراجِ منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ اب ذرا معاملات کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وصف میں بھی نہ کوئی آپ کا مد مقابل تھا، نہ بدل، اور نہ قیامت تک اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ سخت گیروں پر کو کبھی راہ نہیں دیتے، بے ادبی سے پیش آنے والوں کو ڈانٹ کر نہ بھگاتے، زبان درازی کرنے والوں کے ساتھ سخت کلامی کا رویہ نہ اپناتے، بد سلیقگی کی بنا پر کسی کو اپنی مجلس سے حضور علیہ السلام نہ اٹھاتے۔ ہاں، تحمل کا آپ شیدائی بنا دیتا، انہی حضور کا تحمل، برداشت، صبر و ضبط بے ادبوں کو اور آپ کا گرویدہ بنا دیتا اور آپ کا شیدا اور والا بنا دیا کرتا تھا۔ نرم خوئی آپ کی انہیں اسی وقت مسخر کر لیتی، اور شیریں کلامی آپ کے سے بڑے بڑے دشنام تراز کو آپ کی گرویدگی پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ اور البتہ احسان کسی کا اپنے سر پر آپ نہ رکھتے تھے، خوب سے خوب تر طریقے سے اس کا بدلہ چکا دیتے۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو اپنا مبارک کرتا کفن کے لیے صرف اس لیے عنایت فرمایا کہ کبھی اس نے آپ کے چچا حضرت عباس کو اپنا کرتا اتار کر پہنا دیا تھا۔ رحمت اللہ عالمین کے مصنف شفا شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ کی ردائے مبارک کو پکڑ کر زور سے اپنی طرف جھٹکا دیا اور بولا، اے محمد، یہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ آپ سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اگر اس طریقے کی حرکت کر لے، آپ کے ساتھ کوئی اس طریقے کی حرکت کرے، سامنے والا اگر کوئی محترم شخص بھی ہو تو ہم اپنا آپا کھو دیں گے، ارے محترم ہوا کرو، حاجی، نمازی، مولوی، مولانا، امام ہوا کرو، لیکن اس طرح کی بدتمیزی ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بدتو دیہاتی شخص آیا ہے اور حضور کا رومال کملی شریف کو اس طریقے سے کھینچا ہے، اور کھینے کے بعد جھٹکے سے کہتا ہے، یہ مال نہ تمہارا ہے اور نہ تمہارے باپ کا ہے، یہ مال تو خدا کا ہے، اس میں سے کچھ حصہ دے دو۔ چادر شریف دبیز تھی اور گلے مبارک پر نشان آ گیا، آپ کی گردن پر سے نشان آ گیا۔ ہم نے مانا کہ وہ ادب و تہذیب سے نابلد ایک دہقانی تھا، دیہاتی شخص تھا، یہ حرکت نازیبہ تھی، اس نے دانستگی میں ایسا کیا۔ تو ذرا اس کے جملوں کی تلخی پر نظر کیجئے، کس قدر سخت جملہ ہے اور کس طریقے سے احمقانہ باتیں ہیں کی اس نے، مگر عقل گم ہے کہ خواجہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محض اتنا کہہ کر کہ بے شک سارا مال خدا کا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ، بے شک سارا مال خدا کا ہے اور میں اس کا کارندہ ہوں، جو اور کھجوریں اس کے اونٹوں پر لدوا دی اور وہ کسی ندامت کا احساس کیے بغیر چلتا بنا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا یہی اخلاق، یہی صبر و تحمل، اسی ادا نے لوگوں کا دل جیتا ہے، اور آپ کے اخلاق نے زمانے کو گرویدہ کر لیا، آپ کے اخلاق نے عالم کو حیراں کر دیا، شاعر نے کہا ہے نا۔ تو یہ آپ کے اخلاق کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ وقت اس بات کی اب اجازت نہیں دیتا کہ میں اس گفتگو کو آگے رکھ سکوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور حضور کی سیرت پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یقیناً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں میں جہاں نماز ادا ہم کرتے ہیں، وہیں اپنے گھروں میں بھی ہم نماز ادا کریں اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائیں۔ اسی طریقے سے حضور کا اخلاق، حضور کا کردار، حضور کی سیرت کو پیش نظر رکھنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ آج ہم کس قدر ڈھیٹ ہو گئے ہیں اور کس نہج پر ہم چلے گئے ہیں، ہمارے گھر اور محلے تو ہماری وجہ کر تباہ حال ہے ہی ہیں۔ کل اماوس کی رات تھی، غالباً اماوس کی رات تھی، جسے دیوالی کی رات وہ پٹاخے پھوٹ رہے تھے۔ حال یہ تھا کہ مسلم محلوں میں بھی پٹاخوں کی خوب آوازیں آ رہی تھی، نہ پڑوسیوں کا خیال، نہ ہی مسجد کا خیال، مسجد کے دروازوں پر، مسجد کے اغل بغل میں پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔
کچھ برقع پوش خواتین کو دیکھا، وہ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو غالباً وہ شہ دینے میں لگی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس طریقے سے تماشا بازی کا معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی ہم لوگ 2-3 دن پہلے بیٹھے تو جناب متین الحق انصاری صاحب آئے کہ کچھ خاص باتیں کرنی ہے، کہنے لگے رات میں جمعہ کے دن حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی چھت کے اوپر نوجوانوں کا ایک ٹولہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ نوجوان کوئی 10 سال 12 سال 14 سال کے وہ بچے نہیں ہوتے، بلکہ نوجوان ہوتے ہیں 20 سال 22 سال 24 سال کے، اور وہ گھیرا بنا کر بیٹھتے ہیں، خوش گپیوں میں مشغول ہوتے ہیں، بات دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور حال یہ ہے کہ تقریر ہو رہی ہے، ہوتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، خطبہ ہو رہا ہے، ہونے دی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہو گئی تو جلدی سے پھر اس کے بعد اس میں کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آخر میں نکل کر کے سب سے پہلے رفع چکر۔ آپ سوچئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء تقریریں نہیں کر رہے ہیں، علماء بیان نہیں کر رہے ہیں، اس موضوع پر بیان ہونا چاہیے اور اس موضوع پر بیان ہونا چاہیے۔ بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے تقریر ہونی چاہیے، جن کو تقریریں سننی چاہیے، جب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ محلے کا معاملہ ہو، یا کسی جگہ پر کوئی محفل ہو، تب ایسے شخص کو کیسے کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نوجوانوں کی ٹیم تیار ہو۔ میں یہاں کمیٹی کا جب حال دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ افراد کا فقدان ہے، اور اس یہاں کی بات نہیں ہے، میں نے کہا بھی کہ یہ جو مسجد کا حال ہے چھت کے اوپر جو آپ نے بتایا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ حسینی مسجد میں ایسا ہوتا ہے، یہ پوری قوم اور قوم کے نوجوان تباہ ہیں۔ میں آج سے 17 سال 18 سال 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 20 سال پہلے کی بات، جب بامبے کی رضع جامع مسجد میں میں خطیب و امام تھا تو لوگوں نے بتایا آ کر کہ حضرت آپ کا بیان چلتا رہتا ہے اور نوجوانوں کو ٹولہ اس طریقے کی حرکت اوپر کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بتاتا ہوں میں، تو پھر میں نے اس دن تقریر کے لیے درمیان میں کر کے کسی دوسرے کو کھڑا کیا، اور پھر میں آہستہ سے اوپر پہنچا تو وہ کیفیت میں نے دیکھ لی، سمجھایا بھی، اپنی عادت کے مطابق کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا، تنبیہ بھی کی ہے، اور پھر اس کے بعد درست کر کے چلا آیا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ایسے افراد، آج حال یہ ہے کہ خدمت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم شکایت تو کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، لیکن خدمت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ بھئی مسجد کا کام چل رہا ہے تو ذرا سا وقت ہم دے دیتے ہیں، مسجد میں اپنا تعاون ہم پیش کر دیتے ہیں، یا سماج اور سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے ہم کچھ اپنا وقت دیتے ہیں، کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا وقت آپ سے لوں گا، اور کچھ ایسے نوجوانوں سے میں مطالبہ کرتا ہوں جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وہ تھوڑا سا وقت اپنا دیں جمعہ کے دن، جمعہ کے علاوہ۔ میں جانتا ہوں آپ سب کے کام دھندے ہیں، ہم سب کے کام دھندے ہیں، اپنی مصروفیات ہیں، کام چھوڑ کر آپ کو وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کاموں کے ساتھ آپ تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں۔ تو کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صرف ایک وقت کے لیے مسجد میں آتے ہیں یا آ سکتے ہیں، ایک وقت کے لیے وہ مسجد میں، چاہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں، ایک وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں، اور اپنا وقت جو ان کے لیے ذمہ داری دی جائے تو ایک ٹیم بنا کر 5-10 نوجوانوں کی ایک ٹیم بنا کر اس کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کتنے نوجوان ہیں؟ کوئی نوجوان ہے اللہ کا بندہ جو تھوڑا سا اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہے؟ ایک بندہ نکلا، کھڑا ہو جا بیٹا، دیکھو کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھانے کے بجائے کھڑے ہو جاؤ، جو وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ 1 2 3 4 5، دیکھ بھائی، دیکھا دیکھی کھڑے مت ہو جانا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس قوم کا حال کیا ہے۔ مسجد میں اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر یہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیا، نماز پڑھو گے؟ ہاں پڑھیں گے۔ جلسے میں بھی ہے نا، مقرر صاحب نے نعت اٹھایا، سبحان اللہ، سب ہاتھ اٹھا کے کہو، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا سبحان اللہ، اور اس کے بعد ہاں وعدہ ہے وعدہ ہے، اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو دائیں بائیں سب غائب۔ یاد رکھو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ نے اگر وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو نہیں نبھایا ہے تو ہم نہیں پکڑیں گے، ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ اس لیے آپ جو جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے باہر بھی ہوں، باہر والوں سے گزارش ہے، اوپر والے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ اس
حصہ بننا چاہتے ہیں اور مسجد کے لیے اپنی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں، کمیٹی کے علاوہ باہر سے ہمارے جو ہیں متین الحق انصاری صاحب جو ہوں گے وہ آپ لوگوں کے گائیڈ ہوں گے، سربراہ ہوں گے، ہے نا. کوئی اور بزرگ بھی آئے تو سبحان اللہ ان کا بھی ویلکم، ہے نا. خدمت کرنا ہے ہمیں، سمجھا. کوئی پوسٹ عہدہ کی لالچ مت رکھنا. عہدہ اور پوسٹ کی لالچ میں اگر ہم کام کریں گے تو شاید کوئی اجر نہ ملے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین اجر اللہ دینے والا ہے نا. تو نمازوں کے بعد صلاۃ والسلام اور دعا کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ نوجوان جو اندر میں ہو یا باہر میں ہو، جو کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم لوگ تھوڑی سی کچھ بات کریں گے، ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں گی اور آگے کے مرحلے پر جو ہے باتیں ہوں گی. اللہ جن لوگوں نے ہاتھ نہیں بھی اٹھایا ہے اور اگر بعد میں دل میں ان کے خواہش ہو گئی کہ نہیں یار خدمت کے لیے مسجد کا کام ہے، ذرا سا ہم کو وقت دینا ہے، تو ان کے لیے بھی ویلکم ہے. آپ بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے.